یہ تھی سنی اتحاد کونسل، پارلیمنٹری کمیٹی کا اپنی پارٹی ہے، جن کے چیئرمین حامد رضا کی طرف سے میں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، اور اس کے اندر استدعا یہ تھی کہ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا؟ جی 2 چیزیں میں نے چیلنج کی ہیں، بلکہ 3 رادر، اب تو 4 چیزیں ہو گئی ہیں. صحیح ہے، یعنی آہستہ آہستہ کلمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کام بڑھتا جا رہا ہے. جی کام بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید جس کلنڈسٹائنلی انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے شاید یہ بڑھتا ہی رہے. تو اس میں پہلی چیز میں نے الیکشن کمیشن کا آرڈر کو چیلنج کیا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹس ہیں وہ ان کو نہیں دی جا سکتی اور وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دے دی جائے. اس کو میں نے چیلنج کیا آن دا اسٹرینتھ آف آرٹیکل 51 ایز ویل ایز آرٹیکل 106 آف دا کانسٹیٹیوشن. اس میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی کسی دوسری پارٹی کو دی ہی نہیں جا سکتی. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست ہی نہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ وائڈ اب انیشو ہے، غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کے اندر انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے 104 سیکشن کے تحت کہ جو ایگزاسٹ ہو گئی ہیں سیٹیں، یعنی وہ بندر بانٹ میں جتنی ساری سیٹیں ان کو دی جا سکتی تھی وہ دے دی ہیں، اب ان کی لسٹیں بھی ایگزاسٹ ہو گئی ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا شیڈول دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نئی ریزرو سیٹس کے لیے اپنا جمع کرا دیں. ٹھیک ہے، وہ 11، 12، 13 سے آنورڈ 20 تک وہ اپنی اسکروٹنی اور سارا اس کا عمل ہے. اس نوٹیفیکیشن کو اور شیڈول کو چیلنج کیا اور اس سیٹوں کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے جو پروونشل اسمبلی میں دی گئی ہیں اور جو نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس فار دا ویمن ایز ویل ایز منورٹیز. یہ وہ ان 4 چیزوں کو، ان کے نوٹیفیکیشنز کو بھی چیلنج کر دیا. اب بدقسمتی سے میں آج آپ کا کیس لگا تھا؟ جی آج کیس لگا ہے، اور جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے اس کے اوپر آبجیکشن لگوائے تھے جو آبجیکشنز کے انکالڈ فار تھے. رجسٹرار آفس نے لگائے؟ جی الیکشن رجسٹرار آفس نے لگائے. وہ آبجیکشن اس لیے لگائے کہ تاکہ یہ چیزیں ڈیلے ہو جائیں. اس کی کیا وجہ؟ اگر ڈیلے ہوں گی تو پھر وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اوتھ لے لی ہیں. اب جو آپ نے کہا تھا کہ حلف جائے، میں نے کہا تھا اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے ٹھیک ہے، اور ان کو حلف لینے سے روکا جائے. یعنی پشاور ہائی کورٹ والا ریلیف آپ یہاں سے لینا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے تھوڑا کم ریلیف دیا ہے، میں لاہور ہائی کورٹ سے زیادہ ریلیف کلیم کرتا ہوں ایز پر لا، اور اس کے مطابق جب یہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں تو شاید ان کا یہ اگلا جو کارروائی ہے جو جلدی انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے وہ بھی فرسٹریٹ ہو جائے گا. دیکھیں 3 بجے کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا، گورنر صاحب موجود تھے، اوتھ لے رہے تھے چیف جسٹس پنجاب کا. اب اس سے پہلے کل ہی انہوں نے اس کو صبح 9 بجے کے اجلاس میں طلب کر لیا. اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس کے اگینسٹ ہیں، اور یہ اگر اس طرح سے چھینا جھپٹی کر کے کوئی سیٹیں لیں گے جس طرح کہ انہوں نے پہلے فارم 45 اور 47 کے ذریعے جو ڈکیتی کی ہے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے اوپر، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ریزرو سیٹس کے اوپر بھی پوری ڈکیتی کر لیں اور ہم ان کو روکیں گے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ کیا تھا؟ انہوں نے صرف پشاور کی حد تک نہیں، انہوں نے پشاور کی حد تک جن کو نوٹیفائی کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں بھی یا پروونشل اسمبلی، ان کے حلف لینے سے روکا گیا تھا. اسٹیٹ وے آرڈر کا فیصلہ ہے. یہ تو 4 تاریخ کا فیصلہ ہے. تو آج سر کتنی تاریخ ہے؟ آج ہوگی نہیں، آج 8 تاریخ ہے. تو 4 دن گزر گئے، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین اتنی تاخیر سے لاہور ہائی کورٹ کیوں پہنچے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، 4 تاریخ کو انہوں نے یہ 3 تاریخ کو آرڈر جاری کیا، 4 کو جاری کر دیا. ٹھیک ہے، جو ایس آئی سی کا نہیں 4 کا یہ آرڈر نہیں ہے، یہ ہوا ہے 6 تاریخ کو آرڈر جو پشاور ہائی کورٹ کا ہے. کچھ اچھا ڈھٹائی کا عالم دیکھیں کہ ایک کورٹ نے اگر کوگنیزنس لی ہے، اس نے اس آرڈر کو امپلائڈلی سسپینڈ کر دیا. جب ان کو اوتھ لینے سے روک دیا تو امپلائڈلی سسپینڈ کر دیا. تو ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ اسی 4 تاریخ کے اندر ہی پنجاب کی بھی سیٹوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. مطلب یہ ہے وہ کلینڈسٹائن وے جس کے ذریعے سے یہ اتنی مقدس ایوان کی سیٹوں کو چھینا جھپٹی کر کے اپنے حق میں رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جب آپ مجھ سے یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو حلف شروع ہو چکا ہوگا. دیکھیں حلف شروع ہو جائے
ہم نے کل سے یہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, صحیح ہے. کل سے آج تک اس کو پینڈنگ رکھا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں لیکن ایک سر وہ تو ویسے میں آپ کو کہوں گا نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں, ان کا حلف ہونا تھا, ادھر بھی تو مصروفیت چل رہی نہیں, تھی وہ نا. کل چیف جسٹس موجود تھے, کل کے چیف جسٹس کو اس کو سیم ڈے میں لگانا تھا, وہ انہوں نے غلط کیا. یہ صرف ان کو لیوریج دیا گیا, ان کے لیے سہولت کاری ہوئی ہے. ہر جگہ پہ سہولت کاری ہوتی ہے. میں بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل رات تک جب تک آج چیف نے اوتھ نہیں لیا, وہ چیف جسٹس تھے, اور لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کے حقوق پہ جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو یہ عدالتیں ہی اس کو روکتی ہیں. صحیح ہے. دے وڈ ہیو ٹو فکس اٹ فار لاسٹ ڈے, اور میں 3:30 بجے تک یہاں پہ موجود تھا صحیح ہے. کہ بائی آل مینز اٹ از ٹو بی فکس فار ٹوڈے, لیکن نہیں کیا گیا. آج انہوں نے جو آج 3 بجے کا حلف تھا اس کو اٹھا کے 9 بجے پہ حلف لے آئے تاکہ یہ ساری پروسیڈنگز کو فرسٹریٹ کر دیا. اس طرح سے چیزیں فرسٹریٹ نہیں ہوں گی. میں اب یہ کہہ رہا ہوں جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے آبجیکشنز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس کو آج کے لیے لگا دیا. آج کے لیے کہہ دیا انہوں نے؟ جی انہوں نے کہا, جی میری ریکویسٹ تھی کہ ارجنسی ریکوائرز فار فکسیشن اٹ ٹوڈے, تو انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیں. انہوں نے کہا یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ آگ لگاتے ہیں یا نہیں؟ استحقاق کیا ہے جی, جو میری ارجنسی ہے صحیح ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوئے دیٹ از مائی رائٹ. ٹھیک ہے. یہ کسی کی یعنی آپ کے ڈسکریشن کہنے نہیں. کو آج لگ جائے گا جی انشاءاللہ العزیز, یہ نارملی لگتے ہیں ہمارے. اور آپ کی پریئر وہی ہوگی کہ کیونکہ اس حلف کو تو ہو گیا. سسپینڈ, میری پریئر یہ ہے, میں نے آلریڈی یہ پریئر کی ہوئی ہے کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے, اور اس نوٹیفیکیشن کی جب سسپینشن ہو جائے گی تو اس کے بعد کیے ہوئے تمام جو عمل ہیں وہ فرکٹیفائڈ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.